کراچی میں مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مل رہی تھی وہ آپ نے نہیں لی۔ پھر اگست کے اندر جب پچھلے سال آپ نے یہ کیا تھا کہ نومبر دسمبر جنوری کی گیس آپ نے اگست میں لے لی تھی، وہ آپ کو سستے ریٹ میں مل رہا تھا۔ اس بار آپ نے یہ بھی نہیں کیا اور آپ نے گیس جا کے لی اکتوبر میں، نومبر میں، بلکہ دسمبر میں گیس لے رہے ہیں آپ جنوری کی، فروری کی۔ تو فروری میں جو آپ کو گیس مل رہی ہے اب، وہ پاکستان کو یہ ڈسٹنکشن حاصل ہوگا کہ وہ دنیا کی مہنگی ترین ایل این جی خریدے گا۔ یہ پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پاکستان فروری میں جو ایل این جی کی بڈز آئی ہیں، اس پہ دنیا کی مہنگی ترین ایل این جی خریدے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ آ رہی ہوں گی ایل این جی وہ آ رہی ہوگی جو ہم نے قطر سے، گنور سے اور ای این آئی سے خریدی ہے، اور ایل این جی وہ آ رہی ہوگی جو کہ اس حکومت نے خریدی ہے۔ ہماری ایل این جی آ رہی ہوگی تقریباً $5.5 کے اندر، ان کی ایل این جی آ رہی ہوگی $10.5-11 کے اندر۔ تو وہی ایل این جی آ رہی ہے جو شاہد عباسی صاحب سودے کر کے گئے ہیں، وہ آپ کو مل رہے ہیں $5 $5.5 میں، اور جو عمران خان کی حکومت میں سودے ہوئے ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں $11 کے اندر۔ اس کے بعد پھر سوال تو قوم یہ پوچھتی ہے کہ بھائی خرد برد کون کر رہا ہے، چوری کون کر رہا ہے، انیفیشنسی کون کر رہا ہے۔ انہوں نے جو آج شارٹیج ہو رہی ہے، اس کا تعلق پرائس سے بھی ہے لیکن اس کا تعلق ٹرمینل سے بھی ہے۔ 2 ٹرمینل ہم کراچی میں لگا کے گئے تھے اور 2 اور ٹرمینل لگانے کی بات ہو گئی تھی جس میں حکومت کی گارنٹی بھی نہیں تھی، جس کو مرچنٹ ٹرمینلز کہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی آئل اینڈ گیس کی ایگزون، اس نے فائنینشیل انویسٹمنٹ ڈیسیشن FID کر لیا تھا کہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے، لیکن حکومت کی میری ٹائم انڈسٹری کے اندر جو ان کو، میں یہی کہوں گا کہ جو ان کو ریڈ ٹیپ دی گئی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ چیزیں ہوئی ہیں، بری چیزیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ایگزون چلے گئی۔ اور یہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی ہے جہاں پہ وزراؤں نے ایک دوسرے کے اوپر یہ بتایا ہے کہ میری ٹائم انڈسٹری کی منسٹری کی وجہ سے ٹرمینل نہیں لگے۔ پیٹرولیم منسٹری نے 1 انچ کی پائپ لائن نہیں لگائی 2.5 سال میں، تب اب جا کر بڑا شور مچایا کراچی کے بزنس مینوں نے، تو تھوڑی سی پائپ لائن لگائی ہے 17 کلومیٹر کی، جبکہ ان کو 1200 کلومیٹر کی پائپ لائن لگانی چاہیے تھی پاکستان کراچی سے نارتھ پہ گیس لے جانے کی، وہ بھی نہیں لگائی۔ یہ جو ٹرمینل 2 لگے ہوئے تھے جو 600 ملین کیوبک فٹ گیس دیتے ہیں، ان کی کیپیسٹی کو بڑا کر سکتے تھے بڑی آسانی سے، صرف بڑی شپس لے کے آنی تھی، 3 مہینے میں ہو جاتے، وہ بھی نہیں کیا۔ ایک کے پاس تو 750 کی کیپیسٹی ہے، صرف آپ نے اس کو ویلڈ کرنی تھی، وہ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد نہ پائپ لائن لگی، اس کے بعد نئے ٹرمینل نہیں لگے، ایگزسٹنگ ٹرمینل کی کیپیسٹی نہیں بڑھی، پھر آپ نے سودے نہیں کرے سستے جب آپ کو مل سکتے تھے، آپ نے وقت پہ سودے نہیں کرے جب آپ کو جولائی اگست میں آپ کو ٹینڈرز کر دینے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک سودا جنوری کا انہوں نے مانگی تھی بڈ، دسمبر 10 کو تو بڈ کھولی ہے انہوں نے۔ جنوری کے آپ کو جنوری 8 کو ایل این جی چاہیے پاکستان میں، دسمبر 10 کو انہوں نے بڈ کھولی ہے۔ انہوں نے کہا ہم دسمبر 22 کو فیصلہ کریں گے، آپ 22 دسمبر کو فیصلہ کر رہے ہیں اور کسی کو کہہ رہے ہیں 8 جنوری کو آپ کراچی پورٹ پہ ایل این جی لے کے آؤ جو -168 ڈگریز پہ آتی ہے، ایل این جی خریدو، اس کو شپ میں ڈالو، اس کو لکویفائی کرو، اس کو اس ٹیمپریچر پہ لے کے آؤ، کراچی پہ لے کے آ جاؤ، اور یہ سب کر لو 15 دن میں۔ لیکن ہم انتظار کریں گے، ہم اگست میں یہ نہیں کریں گے، ہم سپٹمبر میں یہ نہیں کریں گے، ہم اکتوبر میں یہ نہیں کریں گے، ہم دسمبر میں یہ کریں گے۔ اور پھر دسمبر کے اینڈ پہ آپ نے فروری کا سودا کیا، صرف 2 سودے کیے، آپ کو 24% اور 20% آف برینڈ کی پرائسز آئی ہیں۔ ایسے ہی بتا دوں آپ کو کہ ہم ایوریج ہماری 12% سے کم ہے، میکسیمم ہمارا 13% ہے، منیمم ہمارا 11.5% ہے۔ اس کے درمیان ہم کو پرائسز، ہم نے کانٹریکٹ سائن کریں، ان کو جو پرائس آئی ہے وہ ایک آئی ہے 20.5% کی اور ایک آئی ہے 24.5% کی۔ 24.5% کی جو گیس اب یہ خریدیں گے، یہ دنیا کی مہنگی ترین ایل این جی ہوگی۔ اس لیے یہاں پہ ایل این جی کی شارٹیج ہو رہی ہے پوری گرمیوں کے اندر، اور اب تک ایل این جی کی بجائے آپ بنا رہے ہیں بجلی فرنس آئل سے۔ فرنس آئل کی لابی بہت خوش ہے، آپ نے گرمیوں میں بجلی بنائی ہے ڈیزل سے، جو کہ انہرڈ آف ہے کہ گریڈ کے اندر دنیا میں کہیں اتنی مہنگی بجلی بنتی ہو۔ یہ ہم بجلی بنا رہے ہیں، یہ ان کا ملک کا حال ہے۔ پھر آج ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی بڑھا دیا ہے، آج شام کو شاید پیٹرول بھی مہنگا ہو جائے گا۔ یہ حکومت جو ہے اس کو کوئی لوگوں کی فکر نہیں ہے، لوگوں کے بجٹ کی فکر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس دھن میں چل رہے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کے جینا اجیرن ہو گیا ہے، یا اگر آپ بجلی کا بل بھر رہے ہیں تو آپ کو پاس گیس کے بل بھرنے کی پیسے نہیں ہیں، گیس کا بل بھر رہے ہیں تو بچوں کی اسکول کا فیس دینے کا پیسہ نہیں ہے، آٹا مہنگا، دالیں مہنگی، چینی مہنگی۔ یہ ایک دم یہ نیا پاکستان جو تھا، کسی کو میرے خیال سے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا مہنگائی اس میں ہو جائے گی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکیں، ہم اپنا زندہ نہ رہ سکیں۔ شکریہ۔ آپ کی گرفتاری
मुहम्मद खान ने एक वादा तो पूरा कर दिया कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा और सबको गिरफ्तार करूंगा, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद सेनेट में के इलेक्शन के बाद गिरफ्तारियों में और तेजी आ जाएगी। जराए बता रहे हैं कि पीडीएम की पूरी क़यादत गिरफ्तार होगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम खान साहब की गिरफ्तारी हमको करने को हम रोक नहीं सकते। ख्वाजा साहब भी जाएंगे, 4-5 महीने बाद कोर्ट में जाएंगे, एक जज फैसला लिखेगा जिसमें नैब को भी बुरा भला कहेगा कि कोई जवाब ही नहीं था पकड़ने का। जैसे मैं छूट के आया, अब्बासी साहब छूट के आए, दीगर हमारे रहनुमा छूट के आए, वो भी ख्वाजा साहब भी इंशाल्लाह छूट के आ जाएंगे। खान साहब को अगर शौक पूरा हो जाता है कि पूरी मुस्लिम लीग नून की फ्रंट लाइन लीडरशिप को बंद कर दिया, सेकंड लाइन लीडरशिप को भी बंद कर दिया, तो खान साहब अपना शौक पूरा कर लें। और सच्ची बात यह है कि अगर ख्वाजा साहब को पकड़ने से यहाँ पर चीनी सस्ती हो जाती है, आटा सस्ता हो जाता है, बिजली सस्ती हो जाती है, तो मैं यकीन करता हूँ, आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ख्वाजा साहब बोलेंगे मुझे कुछ अर्सा और रख लो। लेकिन ख्वाजा साहब को पकड़ना इस मुल्क का हल नहीं है, नए इंतखाबात इस मुल्क के मसाइल का हल है। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने तो फिर आपको धोखा दे दिया, कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, तो कहाँ खड़ी है मुस्लिम लीग नून? दूसरी जानिब नवाज शरीफ का पासपोर्ट में एक्सपायर हो रहा है, वो सियासी पना लेंगे या क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, बहुत मजबूत हिस्सा है हमारा, उनके साथ पीडीएम के अंदर इत्तेहाद है। और जो हमारी अलग सोच है, हम इलेक्शन उनसे बिल्कुल उनके अलग से लड़ेंगे, लेकिन इत्तेहाद जो है वो इमरान खान तक के हटाने का इत्तेहाद है और उसमें हम इनके साथ खड़े हुए हैं और वो भी हमारे साथ खड़े। कल भी मजीद बातचीत होगी। इस्तीफ़ा देना जो था वो एक स्ट्रेटजी थी, एक हिस्सा था। लेकिन आप ये सब याद रखें कि हमारी जो पीडीएम की मूवमेंट है, इसका मकसद इस्तीफ़ा देने हमारे नहीं है, इसका मकसद इमरान खान का इस्तीफ़ा लेना है। उस पर हम सब एक साथ हैं। मोहतरम जरदारी साहब ने ये फरमाया है कि उनके पास कोई और भी आइडियाज़ हैं। जरदारी साहब आपको पता है सियासत जानते हैं, इमरान खान को हटाने के, तो उससे कल बात करेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। जी नवाज शरीफ साहब जो है वो जब भी आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, यार नवाज शरीफ को जिला वतन कर चुके हैं, जेल में डाल चुके हैं, वो फिर आ जाता है। आज भी पाकिस्तान की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। आज भी अगर पहला सवाल किसी का आता है तो नवाज शरीफ के बारे में आता है। आज भी आप टॉक शो में जाते हैं तो पहला सवाल जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर होता है और आज भी नवाज शरीफ के नाम से इनके औसाफ उड़े हुए होते हैं। जी भाई, ये बता दें कि मतलब पीडीएम की स्ट्रेटजी क्या है? अगर इस्तीफे देने के बावजूद इमरान खान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कीमत पता नहीं होती, माजी में वो भी आपको इस तरह की डेटा देते रहे, वो स्ट्रेटजी है क्या बेसिकली? आपने किस पे काम किया है? देखिए भाई, पीडीएम की स्ट्रेटजी का कुछ फ़ायदा तो आपको ये नज़र आ गया है कि जो 55 रुपए से 2 साल के कलील अरसे के अंदर 110 रुपए पे 15 रुपए पे चीनी ले गए थे, वो 85 रुपए पे लाना तो मजबूर हो गए। 4-5 रुपए मैंने सुना है कि गंदम की कीमतें भी बढ़ी हैं, मैदे की कीमतें भी 5 रुपए से कम हुई हैं। मैं तो अब पीडीएम के लीडरों से ये गुजारिश करता हूँ कि अब जो है वो आप अंडे की और मुर्गियों की और तेल की बात करें। हम करें तो क्या करें? कभी इसकी बात करते हो तो खान साहब यहाँ पे लगे टीका लगा देते हैं, कभी यहाँ बात करते हैं तो खान साहब यहाँ टीका लगा देते हैं। आप सोचें कि अल्लाह की मेहरबानी से इस साल अब इन्होंने कहा है हम चीनी जो है वो इम्पोर्ट कर लेंगे, लेकिन आप प्राइस नहीं बढ़ने देंगे, जबकि 2 सालों पहले 48 रुपए की इम्पोर्ट करी थी और 195 रुपए की इम्पोर्ट करी, 48 की एक्सपोर्ट करी थी और 95 की इम्पोर्ट करी थी। तो कम से कम ये जो मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम सब के पैसों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो नहीं करने देंगे। जी मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आज से 6 महीने पहले ये पूरे इरादे से बैठे थे, पर तोल के बैठे थे कि हम बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे ये आए थे और इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी थी और कहते थे कि नवाज शरीफ गलत करता था कीमतें ना बढ़ा के, हम कीमतें बढ़ाएंगे, इस पर तो फ़ख्र कर रहे थे। तो बढ़ा के देख ली कि सर्कुलर डेट कम होना था, सर्कुलर डेट आज 2300-2400 अरब रुपए का हो गया, जो तारीख का सबसे हाई है। ये पीडीएम की मूवमेंट थी जिसकी वजह से अब इन्होंने इतना अरसे तक बिजली की भी कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन पीछे से उनके IMF भी उनके पीछे लगा हुआ है। तो अब वो जो बिजली की कीमतें इन्होंने पहले बढ़ाई थी IMF के प्रेशर में आके या खुद भी शौक से, वो इसलिए बढ़ाई थी कि हम सर्कुलर डेट को कम कर देंगे, यहाँ पे कीमतें बढ़ाएंगे, वहाँ पे जो खसारा था उसको कम कर देंगे। हुआ ये कि कीमतें भी बढ़ गई, लेकिन शायद चोरी बढ़ गई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बढ़ गए कि कीमतें भी बढ़ गई और खसारा भी बढ़ गया। अब मजीद और कीमतें बढ़ाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कीमतें बढ़ाने से खसारा कम कर सकेंगे, क्योंकि इनको और रूम मिल जाएगा, ये और वेस्टफुल स्पेंडिंग कर देंगे। जी आया मैं वो अपनी कीमत बढ़वा रही है आजकल, कहीं पीपल्स पार्टी मिलने जा रही है, अब पीटीआई जा रही है। आप भी लास्ट टाइम सेनेट में मौजूद थे जब ये सारा सेंसस का मामला हुआ था, क्या कीमतें बढ़ा रही ठीक है उनकी इस तरह? देखिए, सेंसस पे मुझे बड़ा अफसोस है कि जब MQM हमारी इत्तेहादी नहीं भी थी
تو ایم کیو ایم نے ہم سے بات کری تھی اور شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ ہم 5 سے 10% جو ہے وہ اس کو سروے کو ری ٹیسٹ کروا لیں گے، کہ آپ 5% جو سینسس بلاکس ہوتے ہیں یا سرکلز ہوتے ہیں اس کو آپ پھر سے ایک مرتبہ ری ویریفائی کروا لیں گے. اور فاروق ستار صاحب اس بات پہ مان گئے، ہم لوگ مان گئے، اور اس سے یہ سی سی آئی کے اندر یہ بات اپروو ہوئی تھی. پھر جب ایم کیو ایم حکومت میں آئی تھی تو چلے میں ایم کیو ایم کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ حکومت میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کو حکومت میں آنے کا شوق ہے، اس لیے آتے ہیں کہ وہ کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں یا سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں. تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ خان صاحب کی بات مان گئے، 2.5 سال تک سروے کو ری ویریفائی بھی نہیں ہو سکا، اور خان صاحب کی بات مان گئے اور وزارت بھی لے کے بیٹھے ہیں. ایم کیو ایم جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ زیادہ ڈھونگ کرتی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ باتیں بہت کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ جھنڈے والی گاڑی چھوڑتی نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم سیریس ہے تو ایم کیو ایم کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. مطلب ایسا کیا وزارت کا شوق ہے، چھوڑ کے گھر آ جائیں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ایم کیو ایم سیریس ہے اس بات پہ. یہ بیانات سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ایم کیو ایم سیریس ہے، اگر ایم کیو ایم کو سچ مچ تحفظات ہیں کراچی کے سینسس کے اوپر، اگر ایم کیو ایم کو کراچی کی فکر ہے تو آج کا دن ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کے لیے کہ بسم اللہ کریں اور حکومت سے ریزائن کر دیں. جی بھائی ایک منٹ جی. آپ کے اتحادی جو ہے رحمان ملک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ راجنی کو ایمرجنسی لگا دی جائے، جو کورونا پھیل رہا ہے اس کے اور روکنے کے لیے ہمارے پروگرام میں انہوں نے بات کی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کے اتحادی کو؟ آپ کہہ رہے ہیں میں رحمان صاحب کے بیان پہ کوئی تبصرہ کرنے کا وہ نہیں رکھتا ہوں، شوق نہیں رکھتا ہوں. جی میں یار آپ مشکل سوال پوچھو. 2.5 سال میں اشاریے اتنے خراب ہو گئے کہ وزیر اعظم صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا. آپ اتنے اشاریے بگاڑ کے کیوں رہے تھے کہ وہ 2.5 سال میں سمجھ میں نہیں آیا؟ کاش کیمرے آپ کے طنزیہ شکل کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے طنز سے کہہ رہے ہیں. یہ میں بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم 5.5% پہ گروتھ چھوڑ کے گئے تھے. یہ 0.4% منفی 4% پہ لاسٹ ایئر لے گئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر قرض نہ بڑھانے کی بات کری اور 12,000 ارب روپے سے 2 سال میں قرض بڑھا لیا. اب میں آپ کو بتاؤں نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، 3 مرتبہ ملا کر بھی نواز شریف نے اتنا قرض نہیں لیا ہے جتنا خان صاحب نے 2.5 سال میں لے لیا ہے. تو خان صاحب تو قرض کی بھی رقم تاریخ رقم کر رہے ہیں، جتنا خسارہ بجٹ کا کیا ہے اس کی بھی تاریخ رقم کر رہے ہیں، جتنی مہنگی بجلی بنائی ہے خان صاحب نے اس کی بھی تاریخ رقم کر رہے ہیں. اور آج تو شاید ان کو مبارکباد ہونی چاہیے کہ دنیا کی سب سے مہنگی LNG خرید لی انہوں نے. جی آپ کی بات کی بتا علیحدہ ہو جاتی ہے، آپ بادرآباد جائیں گے ان کو گلے لگائیں گے تو یہ کیسا بنائیں گے آپ؟ نون لیگ جو ہے جو اختلافات ہیں ناراضگیت دور ختم کر دیں گے. میرے تو یہ سب بھائی ہیں. ہم پہلے بھی بادرآباد گئے تھے، میں اور عباسی صاحب اور حسن اقبال صاحب. ہم پھر بادرآباد جائیں گے اور 4 مرتبہ جائیں گے. میں ایم کیو ایم میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں فیصل صفواری. میں تو یہ ایڈوائس دے رہا ہوں کہ اگر آپ کی سیاست یہ ہے کہ آپ کو کراچی کو ان کے سمجھ لیجیے حقوق دلانے ہیں، اور اگر آپ اتنے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینسس صحیح نہیں ہے اور پھر بھی آپ حکومت نہیں چھوڑتے تو یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہو جاتی ہے. تو میں تو ان کو مشورہ دے رہا ہوں، باقی مرضی ان کی ہے. میں تو ویسے بھی لاہور اپنے بادرآباد جانے کے لیے کبھی بھی تیار ہوں. میرا تو بچپن بادرآباد میں گزرا ہے، تو میں بادرآباد جانے کے لیے تیار ہوں. یہ تو بات درست ہے کہ نئی بنیادی لیکن یہ غلطی تو آپ کے دور میں بھی آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ 3 کروڑ 2.5 کروڑ کی آبادی کو 1 کروڑ 40 لاکھ کر دیا. تو آپ کوئی کوشش کرتے ہیں، آپ دوسرے کے انتظار میں بیٹھے رہے، آپ کے کراچی کے باسی تھے، آپ نوٹس دیتے ہوئے اس کو درست کروا لیتے. بھائی دیکھیے، جب تک کہ سینسس کے نمبر نہیں آتے کسی کو نہیں پتا ہوتی کہ نمبر کیا آنے لگے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ڈبل ہم نے وہ کرا تھا. ایک سینسس بیورو کے پاس اپنے امپلائیز نہیں ہوتے، سندھ حکومت نے امپلائیز دیے ہوتے ہیں جو ٹیچرز ہوتے ہیں، کراچی کے لوکل ٹیچرز ہوتے ہیں، اور ساتھ ملٹری کا بھی وہ جا رہا تھا. ہم نے تو ہم فیڈرل گورنمنٹ فائنانس منسٹری تو پیسے دے سکتی ہے جو ہم نے حاضر کرے تھے مسلم لیگ کی نون کی حکومت نے. وہ نمبر آئے تھے. اس کے بعد ایم کیو ایم نے اور دیگر لوگوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا. ایم کیو ایم اکیلی نہیں تھی، ہم جیسے لوگوں کو بھی سمجھ میں آتا تھا کہ اس کو ایک مرتبہ ری ایویلیویٹ کر لینا چاہیے. تو ہم نے ری ایویلیویٹ کرا، اور خدا نہ خواستہ اگر دیکھیں مسلم لیگ نون کو اگر کچھ کرنا ہوتا بےایمانی اللہ معاذ اللہ تو ہم پنجاب کی سیٹیں بڑھاتے. پنجاب از دا واحد صوبہ جہاں سیٹیں کم ہوئی ہیں. پنجاب میں سب سے اسپیڈ بھی کم تھی پاپولیشن گروتھ کی. جو گروتھ زیادہ آئی ہے وہ آپ کو کے پی میں آئی ہے، کراچی میں انفیکٹ ایک سیٹ بڑھی ہے. لیکن اس پہ جو تشویش تھی، ہمارے ندیم بھائی کو بھی بڑی تشویش ہے اس پہ. ہم نے بات کری تھی کہ ہم اس کو ری ایگزامن کروا لیں گے. اس کے بعد ہم تو چلے گئے تھے. تو یہ جو آئے تھے ان کا یہ کام تھا. اور میں بڑی حیرت میں ہوں کہ ایم کیو ایم
اگر ایک پوائنٹ بھی پی ٹی آئی سے منواتی تو اس سے پہلے کہ وزارت لیتی وہ بولتی اس کو ری ٹیسٹ کرو، وہ نہیں کیا جی. بس شکریہ جی، شکریہ. شکریہ جناب.